کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب عرش پر گئے، اللہ رب العالمین سے باتیں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا ہے، آپ کی جناب سے مجھے کیا چیز ملے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، میں نے موسیٰ کو عصا عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کو میں شعبان کا مہینہ عطا فرماتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کی امت کے تمام گناہ گاروں کو بخش دوں گا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا مل جانا، اور جس عصا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اس عصا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چند کام کرتے تھے۔ اس سے ٹیک لگاتے تھے، چشمے جاری کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے۔ قرآن میں یہی ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا قال ہی عصائی، کیا کرتے ہو؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، قرآن کہتا ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف اس عصا کی بات کی گئی، اور ایک طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ دیا۔ اب شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت کی بخشش کا سامان کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین اس شب تمام گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے اشخاص اس شب بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی تعداد ایک جگہ 5 ہے، ایک جگہ 7 ہے، ایک جگہ 10 ہے، اور ایک جگہ پر 6 ہے۔ ان سب کو میں نے اکٹھا کیا۔ پہلا شخص کون سا ہے؟ جس کی شب برات والی شب بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب شب برات آئی نہیں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، کہہ دیں آمین، پھر کہہ دیں آمین، پھر کہہ دیں آمین۔ اور اب مجھے امید ہے انشاءاللہ فرشتوں نے بھی اس آمین کے ساتھ آمین کہہ دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شب برات کی رات ضرور نصیب فرمائے گا۔ پہلا شخص کون سا ہے؟ فرمایا شرک کرنے والا۔ اگر شرک کرنے والا شخص اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات کے اندر معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پہلا شخص کون ہے؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا زنا کرنے کا عادی شخص۔ ایک ہوتا ہے نا جس کی زندگی میں غلطی سے بھول کر قصدن زنا ہو جائے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو زنا کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ فرمایا زنا کرنے کے عادی شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، اور قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ انسان زنا کب کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔
بد نظری کیا ہے؟ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. بد نظری نہیں ہوگی تو پھر زنا کے قریب بھی انسان نہیں جائے گا. جب بد نظری ہوگی تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوگا. جب ایک بار کرے گا، دوسری بار کرے گا، جب کوئی پکڑا نہیں جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا عادی بن جائے گا. تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. ناحق قتل کیسے کیا جاتا ہے؟ کرائے کے قاتل بلا کر قتل کر دیا جاتا ہے. کبھی زمین کے اوپر، کبھی جائیداد کے اوپر، کبھی مختلف تنازعات کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرماتا. چوتھا شخص فرمایا والدین کا نافرمان. لفظ والدین آیا ہے، ماں کا ہو یا باپ کا ہو، یہ دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات مغفرت. اور قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. یہ قرآن کی نصیحت ہے، وصیت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کے ساتھ آج کل کیا کچھ نہیں ہوتا وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وقت اتنا نہیں تو اس پر بھی میں گفتگو کرتا. پانچواں فرمایا شراب کا عادی شخص. جس طرح زنا کے بارے میں نے بتایا کہ ایک دو بار کسی نے کی توبہ کر لی، اور ایک شخص وہ ہے جو شراب روزانہ کی بنیاد پر پیتا ہے. اگر روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ہفتے کی بنیاد پر پیتا ہے، ہفتے کی بنیاد پر نہیں تو 15 روزہ بنیاد پر پیتا ہے، لیکن عادتاً وہ شرابی ہے، تو اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرماتا. چھٹا فرمایا کینہ پرور. اب یہ کینہ پرور کیا چیز ہے؟ کینے کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے. دیکھیں نا، مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کا تعلق کس سے؟ ظاہر سے. زنا ہے، زنا کا تعلق کس سے؟ ظاہر سے. والدین کا نافرمان ہے، اس کا تعلق کس سے؟ ظاہر سے. شرک کرتا ہے، تعلق کس سے؟ ظاہر سے. لیکن کینہ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے. کس سے؟ مجھے کیا پتا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو دل میں کینہ رکھتے ہیں دوسرے کے لیے، جسے حسد کہا جاتا ہے، جسے بغض کہا جاتا ہے، وہ دل کے اندر پالتے ہیں. اور حقیقتاً بتاؤں، ایک کسی دانا نے کہا تھا کہ جو دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں نا، وہ خود بھی کامیاب کبھی نہیں ہوتے، اور جن کے لیے کینہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. تو دل میں کینہ رکھنے سے کبھی بھی کامیاب آپ نہیں ہو سکتے. تو کینہ پرور شخص کی بھی اس رات اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرماتا. ساتواں فرمایا رشتے قطع کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اگر بہن نے بھائی کے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں دیا اپنی بیٹی کا تو رشتے ختم. بھائی نے بھائی کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں دیا، رشتے ختم. خالہ نے فلانے کے لیے نہیں دیا تو رشتہ ختم. اتنی سی باتوں پر، اور وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تو ہم ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے. رشتے تو جن لوگوں کے خاندان میں آپس میں اس طریقے کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ دنیا والے کسی حال میں خوش نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اور آپ کو معلوم ہے آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے 2 قدم چل کر چلے جائیں. کس لیے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اس نیت سے چلے جائیں اور یقین کریں مغفرت کا پروانہ آپ کو مل جائے گا. 8واں شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، چغل خور، چغلی لگانے والا. اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں اس کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بالکل چغل خور. چغل خوری کیا ہے؟ اس کی شکایت جا کر اس کو لگا دی پیٹ پیچھے. لور لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے فلانے کی شکایت فلانے کو لگا دی
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی، حدیث کہتی ہے ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی، اور آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے بتائیے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ لاکھ چغلیاں لگا دیں، آپ چغل خور تو بن سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تصویر بنانے والا، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ تصویر بنانے والے سے مراد یہ نہیں کہ کیمرے والی تصویر، وہ ہاتھ سے بنانے والی تصویر، اور جو اس دور میں مورتیاں بنائی جاتی تھیں جنہیں وہ لوگ معبود سمجھتے تھے، اس قسم کی تصویر کی بات کی گئی ہے۔ اور اس پر تو علماء کرام کا اختلاف ہے، کیمرے کی تصویر پر، اس ویڈیو پر، کہ علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ رہ نہیں سکتی، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ موبائل ری سٹارٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ریفریش کریں گے تو دوبارہ سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، یہی حساب ہے۔ فرمایا یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی۔ اس پر علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی جو موبائل والی ہے۔ ہاں اگر آپ اسے پرنٹ نکال کر دیوار کی زینت بناتے ہیں تو پھر یہ تصویر میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کی اسکرین ہے وہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے، آپ جیسے جیسے انگوٹھا چلاتے ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہے، اور وہ والی جو تصویر ہے جو آپ نے دیوار پر اویزاں کی ہے وہ تصویر کے زمرے میں آتی ہے، وہ تصویر حرام ہے۔ اپنے ٹخنوں کو چھپانے والا شخص بھی اس رات اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا ٹخنوں کا وہ حصہ جو پجامے کے اندر ہوگا وہ حصہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھا جو کام مردوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام عورتیں کرنے لگ گئیں، اور جو کام عورتوں کو زیب دیتا تھا وہ کام مرد کرنے لگ گئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے مرد بامر مجبوری اگر توجہ نہیں تھی پینشن نیچے لٹک گئے، کوئی حرج نہیں ہے، اور خود جان بوجھ کر لٹکا دیے، اس پر گناہ ہے۔ اور ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ اب آدھی پنڈلیاں وہ ضرور دکھاتی ہیں، اور یہ کام کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ کون کر رہے ہیں؟ عورتیں کر رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس رات ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین کاہن جادوگر کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا، اور علماء نے اس کے ضمن میں لکھا جادوگر کی تو بخشش ہوتی ہی نہیں ہے، اور جو جادو کروانے والا ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں ہر شخص یہ سمجھتا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے کچھ کر دیا۔ ہر بندہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہر ایک پر جادو کرے۔ اپنے بھی اعمال کو کبھی دیکھا کریں کہ شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کتنی لو لگائی ہے۔ ہم تو اللہ کو تاریخیں دیتے ہیں نا، جس طرح جج تاریخیں دیتا ہے۔ ہم تو اللہ سے دکھوں کے ایام میں سودا کرتے ہیں، دکھوں کے ایام میں اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، خوشیوں کے ایام میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور کب تک کھلا رہے گا؟ حدیث مبارکہ سنیں، وقت ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، پریشان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین آئے۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، اللہ رب العالمین کا سلام دیا۔ اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہے نا وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کا سلام آیا اور یہ پیغام دیا، میرے محبوب سے جا کر کہہ دینا اپنی امت کے معاملے میں پریشان نہ ہو، آپ کا جو بھی امتی مرنے سے 1 سال قبل پہلے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نہیں، اللہ کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہنا کہ آپ کا محبوب کہہ رہا ہے یہ عرصہ بہت زیادہ ہے، میری امت اس عرصے کے اندر دوبارہ کئی مرتبہ گناہ کر لے گی، یہ عرصہ بہت زیادہ ہے، دوبارہ جاؤ۔ جبریل امین دوبارہ گئے، اللہ رب العالمین نے دوبارہ پیغام بھیجا
میرے محبوب سے کہنا آپ کا جو امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام خداوندی آیا تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل یہ عرصہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ عرصہ بھی بہت زیادہ ہے، دوبارہ جاؤ۔ جبریل امین دوبارہ گئے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دینا آپ کا جو امتی مرنے سے 1 ساعت قبل یا 1 لمحہ قبل توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ پیغام لے کر آئے اللہ رب العالمین کا، جب پیغام پہنچا میرے محبوب نے فرمایا جبریل یہ وقت بھی بہت زیادہ ہے، یہ وقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے گا قرآن کہتا ہے نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اللہم اغفر لی امتی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ امت کا غم تھا، امت کے معاملے میں اتنے حریص، کہا جبریل دوبارہ جاؤ۔ جبریل امین دوبارہ گئے، اللہ رب العالمین سے ارشاد فرمایا آپ کا محبوب فرماتا ہے کہ یہ لمحہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب سے جا کر کہہ دینا آپ کا جو امتی وقت نزا جس کے حلقوم پر روح آ کر اٹک جائے، پورا وجود بے جان ہو جائے، دل دھڑک رہا ہو، وہ زبان پر کچھ لفظ کہنے کی سکت نہ رکھتا ہو، دل سے کہے یا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کی قسم شب برات کی رات میں اور آپ توبہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صبح اٹھتے دوبارہ ویسے ہی ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرماتا ہے اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، آگاہ کر دو کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ یہ تو ہو گیا گناہ گاروں کے لیے جنہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اے محبوب گناہ گاروں کو جا کر کہہ دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ یا ارحم الراحمین توبہ کریں تو کیسی کریں؟ اللہ نے خود فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی پکی اور سچی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف دل مائل نہ ہو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا سارے کے سارے اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھیں شب برات کی رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آنے سے قبل آپ کو معلوم ہے شب برات عرشیوں کا سال کا آخری مہینہ ہے، اور ہم فرشیوں کا کون سا آخری مہینہ ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں، دسمبر کی نہیں بات کر رہا۔ کون سا ہوتا ہے؟ اور پہلا کون سا ہوتا ہے؟ محرم ہوتا ہے۔ عرشیوں کا آخری مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور ان کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ اگر اپنی بخشش چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کام جو کرنے والا بتانے لگا ہوں۔ تاریخ کب چینج ہوتی ہے اسلامی؟ مغرب کے اذان ہو گئی تو تاریخ چینج ہو گئی۔ آپ نے نماز عصر کے بعد کوئی کام کاج نہ ہو تو کوشش کریں کہ 14 شعبان المعظم کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ 14 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کے بعد وقت افطار سے پہلے اگر عصر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں تو بہت اچھا ہے، استغفار پڑھتے رہیں۔ اور کون سا والا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مجھے ایک ساتھی ملے عمرہ کر کے آئے، مجھے کہنے لگے امام صاحب وہاں پر بھی جب حرم میں ہم نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد زبان میں فوراً جاری ہو جاتا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے زبان پر استغفار جاری کیا ہے۔ کتنے سارے ایسے سارے لوگ ہیں جن کی زبانوں پر گانے جاری ہیں۔
جن کی زبانوں پر گالیاں ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ بھی سبحان اللہ حرم میں بیٹھ کے سامنے سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے آپ کو، سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار کی فضیلت کیا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسے گناہوں کو؟ اگر بندہ میدان جہاد سے بھی بھاگ کر آیا ہو، پھر آپ جو بھی استغفار آپ کو آسان لگے اس کے بعد پڑھتے رہیں۔ روزے کی حالت میں ہوں گے، مجھے بتائیے استغفار پڑھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد وہاں سے اذان مغرب ہو جائے گی، فرشتے آپ کا نامہ اعمال لپیٹ کر اللہ کی حضور لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لے کر جب جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں بھائی بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا پورا سال؟ اللہ فرشتے فرمائیں گے یا ارحم الراحمین، اس نے دھوکہ بھی دیا، اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، اس نے فراڈ بھی کیا، اس نے رشتے بھی قطع کیے، اس نے زنا بھی کیا، سارے کبیرہ گناہ کیے، اور اللہ فرمائے گا مجھے بتاؤ اس کے نامہ اعمال کی آخری فہرست کے اندر کیا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے یا ارحم الراحمین آج وہ روزے سے تھا، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے روزہ رکھا، یا ارحم الراحمین، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں استغفار پڑھ رہا تھا، اور یہاں تک کہ اذان مغرب ہو گئی، ہمارے نئے سال کی تاریخ شروع ہو گئی، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ایسے بندے کو بخش دیا۔ تو اللہ رحمت خداوند بہانہ بھی جوید 15 شعبان کا دن شروع ہونے سے قبل، رات شروع ہونے سے قبل آپ نے 14 کا روزہ رکھنا ہے، مسجدوں کو بھر دینا ہے۔ آپ کے محلے کی مسجد یہ منظر پیش کرے کہ بھائی لگتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، کر لیں گے نا، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اور ابھی سے استغفار پڑھنا شروع کریں، گھر والوں کو بھی کہیں کہ استغفار پڑھیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اس توبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب